بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آج کا درس سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سے شروع ہو رہا ہے. یہودیوں کے کچھ اعتراض تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اعتراض، یہ سوالات مشرکین کے تھے. خیر، مشرکین کے سوالات ہوں، اعتراضات ہوں یا یہودیوں کے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا جواب دیا ہے. ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے 11 شادیاں کی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 2 کا انتقال ہو گیا زندگی میں، باقی 9 تو انتقال تک باقی تھیں، زندہ تھیں، اور 2 باندیاں بھی تھیں. تو نبی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کا رسول تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو، اس کو نہ بیوی ہو نہ بچے ہوں. تو یہ نبی ہونے کے باوجود 11 بیویاں، یہ تو نعوذ باللہ عیاشی نظر آ رہی ہے. اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ دنیا دار ہیں، دنیا ہی کی فکر میں مست ہیں، اتنی بیویاں کر رکھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو بیویاں بھی دی اور بچے بھی دیے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے تو ان کو بیویاں بھی تھی اور بچے بھی تھے، ذریت اولاد بھی تھی. یہ بیوی اور بچے ہونا یہ اللہ کے رسول ہونے کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ دنیا دار ہونے کی علامت نہیں ہے بیوی اور بچے ہونا. تو یہودی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو بتایا کہ یہودی تم لوگ جن نبیوں کو پہلے مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کو بیویاں تھیں. یہودی مانتے ہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا تذکرہ ہے بخاری میں. کتنی بیویاں؟ 100 بیویاں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں اور ان کے والد حضرت داؤد کی 700 بیویاں تھیں یا 300 بیویاں تھیں. تو ان لوگوں کے پاس اتنی بیویاں تھیں جن کو تم پہلے نبی مانتے ہو، ان کے پاس تو کتنی بیویاں ہیں. تو کیا نعوذ باللہ وہ بھی دنیا دار تھے؟ کیا وہ دنیا کی فکر میں مست تھے؟ کیا وہ نعوذ باللہ عیاشی کرنے والے تھے؟ نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے بیوی بچوں کا ہونا. اس سے کوئی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے اور اس سے کوئی آخرت کی تیاری پر فرق نہیں پڑتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور اولاد بھی دی.
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جتنے بھی نکاح ہیں دیکھیں تو وہ اپنے لیے کہاں کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فائدے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے صرف شروع کی 2 بیویاں ہیں. کتنی بیویاں؟ 11 میں سے شروع کی 2 بیویاں. پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان سے نکاح کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے لیے، اور وہ بھی جوان نہیں تھی، وہ آپ سے عمر میں بڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی اور بیوہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اپنی ضرورت کے لیے. ان کے ساتھ 25 سال گزارے. کتنے سال گزارے؟ 25 سال. تو آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ اب 50 ہو گئی. 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے. کتنی عمر ہو گئی؟ 50 سال. تو اب دوسری جو شادی کی ہے، دوسرا جو نکاح کیا ہے حضرت سودا سے، یہ بھی اپنی ضرورت کے لیے کیا، کیونکہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو اب باہر کا کام دیکھیں گے، اللہ کے دین کی ذمہ داری دیکھیں گے، یا گھر میں بچوں کو سنبھالیں گے، کھانا پکا کر کھلائیں گے. تو اس ضرورت کی وجہ سے آپ نے دوسری شادی کی ہے حضرت سودا سے، جو بڑی عمر کی تھی، وہ بھی بیوہ تھی، تاکہ وہ بچوں کو سنبھال لیں. تو حضرت سودا نے بچوں کو سنبھال لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام سے، ٹینشن سے آزاد ہو گئے. تو یہ 2 شادیاں کی ہیں اپنی ضرورت کے لیے. باقی جتنے نکاح کیے ہیں 9 نکاح کیے ہیں، وہ 9 3 فائدوں کے لیے کیے ہیں. یا تو ملکی مصلحت، اپنے ملک کو بچانے کے لیے. کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے ملک. مدینہ منورہ مسلمانوں کا ملک تھا، تو سیاسی اعتبار سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ نکاح کیے. کچھ نکاح کیے اسلام کے فائدے کے لیے. کچھ نکاح کیوں کیے؟ اسلام ملت کے ملی مصلحت، یعنی اسلام کے فائدے کے لیے کچھ نکاح کیے. اور تیسرے نمبر پر کچھ نکاح کیے کسی ایک شخص کے فائدے کے، ایک شخص کا دل رکھنے کے لیے. جیسے اب کچھ مثالیں سن لیں. ملک کے فائدے کے لیے، مدینہ منورہ جو مسلمانوں کا ملک تھا یہ بچ جائے، اس پر کوئی اٹیک نہ کرے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح کیے. ایک تو حضرت ام حبیبہ سے کیا. حضرت ام حبیبہ بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیٹی کس کی ہے؟ ابو سفیان کی. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اور مکے میں اس وقت ابو سفیان کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ ابو سفیان. مکے کے کافر تھے اس وقت، مکے کے سردار تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے اور دشمنی میں کمی آ جائے. یہ جو حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا ہے یہ مدینہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے کیا ہے. کیونکہ عربوں میں رواج تھا، عربوں میں ایک رواج تھا کہ کوئی شخص کسی کی بیٹی سے نکاح کر لیتا تھا تو کتنی بھی دشمنی ہو وہ دشمنی کو ختم کر دیتے تھے. داماد اگر کوئی بن گیا تو اس سے دشمنی ختم ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ جو ابو سفیان مکے کے سردار کی بیٹی ہے ان سے نکاح کیا تاکہ پورے مکے والے یہ سمجھے کہ اب تو یہ ہمارے داماد بن گئے، اب کیا ان سے لڑائی. تو مدینے کو بچانے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے یہ نکاح کیا. اسی طرح حضرت صفیہ سے نکاح کیا. حضرت صفیہ کون ہے؟ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے. یہودیوں کا سردار تھا، اس کی بیٹی ہے. ان سے بھی نکاح کیا اسی وجہ سے تاکہ سارے یہودی یہ سوچیں کہ یہ اب تو ہمارے داماد بن گئے، اب کیا ان سے جھگڑا کرنا ہے. ان کی دشمنی میں کمی آیا، ملک مسلمانوں کا ملک بچ جائے مدینہ منورہ. تو ایک تو ہو گیا ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی مصلحت سے. دوسرے ملت اسلامیہ کے فائدے کے، اسلامی فائدے کے لیے، اسلام کو فائدہ ہو. یہ نکاح کیے 2. حضرت عائشہ سے کیا. صرف ایک ہی کنواری ہے، ایک ہی کنواری لڑکی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ. ان سے نکاح کیوں کیا؟ کنواری تھی وہ، اس وجہ سے نکاح کیا کہ حضرت عائشہ بہت ذہین تھی، ذہن بہت تیز تھا ان کا، اور بچی تھی 9 سال کی 10 سال کی. تو ان سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ
گھر کا جو دین ہے، گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، گھر کے اندر کیسے دینداری برتتے ہیں، گھر کے اندر کیسا معاملہ کرتے ہیں، وہ ساری حدیثیں حضرت عائشہ یاد کر لیں اور بعد میں امت کو پہنچائیں. اور حضرت عائشہ نے یہ کام کیا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس آدھا علم تھا، پورے صحابہ کے پاس آدھا علم تھا، پورے صحابہ کے پاس آدھا علم تھا اور آدھا اکیلے حضرت عائشہ کے پاس تھا. اسلام کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ اسلام کے فائدے کے لیے، تاکہ یہ بچی ہے، یہ حضرت عائشہ تیز ذہن ہے ان کا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حدیث بولیں گے گھر میں، جو بھی کام کریں گے اس کو کیچ کر لے گی اور بعد میں امت کو پہنچائے گی. گھر کا دین، معاشرت کا دین، رہن سہن کا دین، یہ امت تک پہنچ جائے، اس وجہ سے یہ نکاح کیا ہے. اسی طرح حضرت زینب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن ہیں، ان سے نکاح کیا تھا ملت کے، اسلام کے فائدے کے لیے. کیونکہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ جو شخص منہ بولا بیٹا ہو، کسی نے کسی کو گود لے لیا، گود لیا ہوا بچہ ہوتا ہے، گود لے کر اس کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، سگا بیٹا نہیں، منہ بولا بیٹا، گود لیا ہوا بچہ، تو اس کی بیوی کو وہ لوگ حرام سمجھتے تھے. اس کی بیوی کو، اس کی جو منہ بولا بیٹا ہے، اس نے کسی عورت سے نکاح کیا، بعد میں طلاق دے دیا، تو اب یہ جس نے اس کو گود لیا ہے، جو اس کا منہ بولا باپ ہے، وہ اس عورت کو اپنے لیے حرام سمجھتا تھا. یہ رسم تھا، یہ عربوں کا ایک رواج تھا. اس رسم کو توڑنے کے لیے، اس رواج کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت زینب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، گود لیے ہوئے بچے حضرت زید کے نکاح میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو گود لیا ہوا تھا، بیٹا بنایا ہوا تھا. سگے بیٹے نہیں تھے لیکن ان کو گود لے کر بیٹا بنا لیا تھا. تو ان کا نکاح ہوا حضرت زینب سے. بعد میں دونوں میں نباہ نہیں ہوا، انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لو. آپ کی پھوپھیری بہن بھی ہے اور آپ کے گود لیے ہوئے بچے کی بیوی ہے، لیکن گود لیے ہوئے بچے کی بیوی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہے، یہ بتانا ہے. کیونکہ سگا بیٹا اگر کسی کا ہے، سگے بیٹے نے اگر کسی عورت سے شادی کر لی تو وہ عورت اس کے باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. سگے بیٹے نے اگر کسی عورت سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رات گزار لی تو وہ عورت اب باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. لیکن منہ بولا بیٹا، گود لیا ہوا بچہ، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. یہ ایک رواج تھا، ایک رسم تھی، اس کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بتائیے یہ بھی اسلام کے فائدے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو نکاح کیے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، یا اسلام کے فائدے کے لیے، اور تیسرے نکاح کیے ہیں کسی ایک شخصی فائدے کے لیے، کسی ایک شخص کا دل رکھنا ہے. جیسے نکاح کیا حضرت عمر کی بیٹی سے، حضرت حفصہ سے. کیوں؟ کیونکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت ابو بکر کی بیٹی سے. کس کی بیٹی سے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی سے. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں دوست ہیں. دونوں کیا ہیں؟ دوست ہیں. اور دونوں میں ہمیشہ ریس لگی ہوئی، دین کے کاموں میں دونوں ریس لگاتے تھے ہمیشہ کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں. دونوں میں ریس لگی ہوئی تھی. تو اب حضرت ابو بکر کی بیٹی سے جب نکاح کر لیا تو حضرت عمر کا دل چھوٹا ہو گیا کہ یار میں اس معاملے میں ابو بکر سے پیچھے ہو گیا. حضور نے میری بیٹی سے تو نکاح نہیں کیا. ابو بکر یہ بہت بڑی فضیلت لے کر آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ دونوں دوست ہیں اور ان دونوں میں ہمیشہ ریس لگی رہتی ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے کہ نبی کسی امتی کی بیٹی سے نکاح کر لیں. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کتنی بڑی سعادت، خوش نصیبی کی بات ہے. تو حضرت ابو بکر کی بیٹی سے تو نکاح کیا لیکن حضرت عمر کی بیٹی سے نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کا افسوس تھا. تو اچانک ہوا کیا کہ حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج کر حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا. یہ صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، یہ حضرت عمر کا دل رکھنے کے لیے، یہ شخصی فائدہ ہے. اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شخصی فائدے کے لیے. یعنی حضرت عمر ایک شخص ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اسی طرح حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، ان سے نکاح کیا.
ان سے کیوں نکاح کیا؟ خود ان کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ مکے سے ہجرت کر کے آئی تھی، بہت قربانی دی انہوں نے، بہت بڑی قربانی دی، 1 سال تک وہ روتی رہی شوہر کے غم میں، پھر ہجرت کر کے اکیلی آئی مکے سے مدینہ، اور یہاں آنے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ان کا دل لگانے والا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے نکاح کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں یہ 3 فائدوں کے لیے، یا تو ملک کا فائدہ، یا اسلام کا فائدہ، یا کسی ایک شخص کا فائدہ۔ اپنے مزے کے لیے حضور نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہیں، تو یاد رکھیں ایک بھی شادی آپ نے اپنے مزے کے لیے، اپنی پسند کے لیے، اپنی خواہش کے لیے نہیں کی، جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ سب ان فائدوں کے لیے کیے ہیں۔ تو بتائیے اب کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو خیر یہ تو ضمنی بات ہو گئی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور اولاد بھی دیے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہودیوں کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، ڈنڈا، وہ عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا کہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے بولنے پر۔ تو وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی معجزہ ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا کوئی ڈنڈا ہونا چاہیے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کوئی معجزہ ہونا چاہیے مردوں کو زندہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی رسول جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ خود ان کی طاقت نہیں ہے، وہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نبی کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی بھی نبی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معجزہ دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبیوں کے ہاتھ پر جو کرشمے اور معجزات ہوتے ہیں وہ سب اللہ کا اشارہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبیوں کا اختیار نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ تیسرا سوال یہودیوں کا، تیسرا اعتراض تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ احکامات کو بدلتے کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے پہلے سے پوری دنیا کا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم کیوں بدلتے ہیں؟ پہلے ایک حکم دیا پھر اس کو بدل دیا، پہلے شراب حلال تھی پھر اس کو حرام کر دیا، پچھلی شریعت میں کوئی چیز حلال تھی اس شریعت میں حرام ہو گئی، یا پچھلی شریعت میں کوئی چیز حرام تھی اس میں حلال ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ احکامات بدلتے کیوں ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتا پہلے سے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ احکامات بدلتے کیوں ہیں؟ یہ اعتراض تھا ان کا، سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ احکامات بدلتے کیوں ہیں، احکامات منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں، کچھ احکامات اٹھا لیے جاتے ہیں کچھ باقی رہتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو کتاب اور جو حکم دیتے ہیں وہ اس وقت کے لوگوں کو دیکھ کر، ان کا مزاج کیا ہے، وقت کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کوئی شریعت نازل کرتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، کس وقت کن لوگوں کو کیا حکم صحیح ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں پہلے یہ حکم دوں گا، یہ حکم صحیح نہیں رہے گا پھر بعد میں اس کو بدل دوں گا، ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کا مزاج دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے لیے کون سی شریعت، کون سا حکم زیادہ اچھا ہے، اور یہ کتنے وقت تک یہ حکم چلانا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العزت وقت کے حساب سے لوگوں کا مزاج دیکھ کر حکم دیتے ہیں، اور جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو حکم بدل دیتے ہیں۔
تو اب بتائیے یہ کوئی بری بات ہے؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بہت طاقتور تھے، ہر دھرم بھی تھے، اتنے مضبوط بھی تھے، تو ان کو حکم ویسے ملے تھے ان کے حساب سے۔ گناہ ہو گیا، توبہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ گناہ ہوا ان سے تو کیا حکم ملا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو مارو۔ یہ حکم اس زمانے کے لیے وہی حکم سوٹیبل تھا، اس زمانے کے لیے اور ان لوگوں کے مزاج کے حساب سے وہی حکم اچھا تھا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ان کے کپڑوں پر اگر ناپاکی لگ گئی، پیشاب لگ گیا، منی لگ گئی، تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اس کو کاٹ کے پھینک دو۔ اللہ اکبر، اتنا سخت حکم تھا ان کے لیے۔ وہ لوگ ویسے تھے، وہ لوگ ویسے تھے، زمانہ ویسا تھا، وقت ویسا تھا، ان کے لیے وہ حکم تھا۔ اب ہم لوگ بہت کمزور ہیں، یہ امت کمزور ہے، تو اس امت کے لیے ان کے حساب سے احکامات ملے ہیں۔ کتنے بھی گناہ کر لو، توبہ کر لو، معاف۔ ہزاروں گناہ کر لو، شرک کر لو، کفر کر لو، لیکن توبہ کر لو تو سب معاف۔ کپڑوں پر ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ اگر ناپاکی لگ گئی، دھو لو، بس وہ کپڑا پاک ہے، دوبارہ پہن سکتے ہو۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، نعوذ باللہ، بعد میں جا کر علم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے گورنمنٹ کے جیسا نہیں ہے۔ دنیا میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے، حکومتیں جو ہوتی ہے، کوئی وہ فیصلہ نکالتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ حکم تو بہت سخت ہو گیا، یہ لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، احتجاج کر رہے ہیں، لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، تو پھر ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت لکل اجل کتاب، وقت کے لیے حکم ہوتا ہے، کون سے وقت کے لیے، کون سے لوگوں کے لیے، کون سا فیصلہ اچھا ہے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ حکم دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات بدلتے ہیں، نعوذ باللہ کم علمی کی وجہ سے نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ چلیے فرمایا لکل اجل کتاب، جیسے عام طور پر اس کی ایک چھوٹی سی مثال، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، مفسرین مثال دیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس کوئی شخص گیا تو ڈاکٹر اس کو کورس دیتا ہے 8 دن کے لیے، پھر 8 دن کے بعد گیا وہ تو ڈاکٹر کہتا ہے اب یہ کورس مناسب نہیں ہے، دوسرا کورس بدل دیتا ہے۔ تو اب وہ آدمی کہے گا ڈاکٹر صاحب تم تو جاہل ہو، تم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، 8 دن پہلے آپ نے یہ گولیاں دیے تھے، اب یہ گولیاں دیے، تو یہ کہنا اس کا مناسب ہے نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی 8 دن پہلے آپ کے لیے یہی گولیاں اچھی تھی، اب لیکن آپ کا مزاج بدل گیا ہے، 8 دن آپ نے گولیاں کھائی تو اب آپ کا مزاج بدل چکا ہے، اس لیے کورس بدلنا ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر کو جاہل نہیں کہیں گے، عالم ہے، وہ جانکار ہے، اس لیے وہ وقت کے حساب سے گولیاں بدلتا رہتا ہے، کورس بدلتا رہتا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا علم ڈاکٹر کے برابر بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سارے ڈاکٹر اور ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت کا علم کتنا زیادہ ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کو جب اتنی سمجھ ہے تو اللہ رب العزت کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نعوذ باللہ لا علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہر حکم بالکل مناسب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وقت دیکھ کر اور لوگ دیکھ کر حکم دیتے ہیں، ان کے اندر کتنی قوت برداشت ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، زمانہ کیسا ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ حکم دیکھتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ اور جب لوگ بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بدل دیتے ہیں۔ تو فرمایا لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جس حکم کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے حکم بدل دے اور جو چاہے حکم باقی رکھے۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات بدلتے ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ وہ قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، وہ جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے حکم باقی رکھے اور جو چاہے ختم کر دے۔ ایک تو یہ شریعتوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ احکامات جو بدلتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت تقدیر کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ کہ تقدیر کے جس فیصلے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے،
اور جس فیصلے کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ عام طور پر سنتے ہیں تقدیر نہیں بدل سکتی، تو تقدیر کو انسان نہیں بدل سکتا۔ تقدیر جو نہیں بدل سکتی ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کو انسان نہیں بدل سکتا، اللہ تو بدل سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کہیں گے اللہ بھی نہیں بدل سکتا نعوذ باللہ، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے تقدیر بدل نہیں سکتی، تو انسان یا مخلوق نہیں بدل سکتی، کوئی فرشتہ نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ اگر چاہے تو کہہ یمحو اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے لکھ دے، ثابت رکھے۔ تو اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ بعض مرتبہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، پہلے کچھ لکھا ہوا ہے لیکن دعا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ دعا کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جو دعا کرنا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھتے ایسے ہیں کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہے، لیکن اگر اس نے دعا کر لی تو میں یہ فیصلہ بدل دوں گا۔ تو اگر وہ بندہ دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ بدل دیتے ہیں، لیکن اگر اس نے دعا نہیں کی تو وہی فیصلہ جو پہلے سے تھا وہ باقی رہتا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہی ایسا ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے۔ وعندہ ام الکتاب، کیونکہ اصل کتاب جو ہے لوح محفوظ وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ لوح محفوظ جہاں ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہر انسان کے بارے میں، ہر جاندار کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، پوری زندگی کا ڈاٹا وہاں سیو ہے، محفوظ ہے۔ وہ کتاب اللہ ہی کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو مٹا دے، جس فیصلے کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے باقی رکھے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھلا دے جس کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے اور حساب ہمارے ذمے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیت ہے کہ جو وعدہ ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ ان کافروں پر عذاب آئے گا، یہ کافر ختم ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں اس وعدے کو پورا کر کے دکھا سکتے ہیں، یا وعدہ پورا نہ ہو، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔ نبی کے ذمے کیا ہے؟ پہنچانا۔ نبی کے ذمے کیا ہے؟ علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ حساب لینا، پکڑ کرنا کسی کی، کسی پر عذاب لانا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ان کو سزا دینا، ان کا حساب لینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ اللہ حساب لے لے گا۔ آپ اس فکر میں مت رہیں کہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، نہیں، ہم چاہیں تو پورا کر دیں آپ کے سامنے اپنے وعدوں کو، اور نہ چاہیں تو آپ کا انتقال ہونے کے بعد تو ہم حساب لینے ہی والے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم پورا کر دکھائیں بعض وہ وعدے جس کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے اور حساب ہمارے ذمے ہے۔ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ زمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے اس زمانے میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر یہ دنیا میں اب ابھرے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسلام ایک نئے دین کو دنیا میں پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا دین ہے اور یہ بہت کم لوگ ہیں، ہم ان کو نعوذ باللہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ہم ان کو تھوڑے دنوں کے بعد ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، یہ نیا دین دنیا میں ہم چلنے نہیں دیں گے۔ یہ مشرکین مکہ سوچتے تھے، ان کے دماغ میں یہ بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کیا وہ دیکھتے نہیں انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کے اطراف سے زمین کو کم کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے
تو مدینے آنے کے بعد مکہ جو تھا، جو ابھی مشرکین کے قبضے میں ہے، کس کے قبضے میں ہے؟ مشرکین کے قبضے میں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آ گئے تو مدینے آنے کے بعد مکے کے آس پاس کے جو بڑے بڑے عرب خاندان تھے، عرب قبیلے تھے، وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے. تو وہ آہستہ آہستہ، مکے والے تو مسلمان نہیں ہو رہے تھے جلدی، وہ تو 8 سال کے بعد مسلمان ہوئے، ہجرت کے 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، اس وقت وہ مسلمان ہوئے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ مکے کے آس پاس، مکے اور مدینے کے بیچ میں جتنے لوگ تھے اور مکہ مکرمہ کے اطراف میں جو عرب قبیلے تھے، عرب خاندان تھے، وہ ایک ایک کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو قبیلے والے مسلمان ہو رہے ہیں وہ پوری زمین مسلمانوں کی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو جا رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھ رہے نہیں کہ ان کی زمین، ان کی جہاں حکومت تھی، پورے عرب پر مشرکوں کی حکومت تھی، صرف مکے پر نہیں، پورے عرب میں مشرک تھے. تو ہم آہستہ آہستہ مشرکوں کو مسلمان کر کے اسلام کی توفیق دے کر ان کے نیچے سے زمین کھینچ کر مسلمانوں کو دے رہے ہیں. یہ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے کم کر رہے ہیں. یعنی مشرکین کی جو زمین ہے وہ لے کر وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ سب جگہیں، سب زمینیں کافروں کے پاس سے نکل کر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ رہی ہیں. تو گویا ہم ان کے پیر کے نیچے سے ہم زمین کھینچ کر مسلمانوں کو دے رہے ہیں. ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ مشرکین، اے مشرکو تم خواب مت دیکھو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے اور ہر طرف ہماری حکومت رہے گی، ہم غالب رہیں گے. نہیں، دیکھو آس پاس نظر ڈالو، آس پاس نظر ڈالو، آس پاس کے قبیلوں کو ہم اسلام کی توفیق دے کر تمہارے پیر کے نیچے سے زمین کھینچ رہے ہیں، تمہاری حکومت کم کر رہے ہیں. تو کچھ دنوں کے بعد صرف مکہ ہی بچ گیا تھا، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو گیا. سارا ہی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. سارا عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے سب مسلمان ہو گئے، پوری عرب کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. تو ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ ہم ان کے اطراف سے زمین کو کم کر رہے ہیں. ایک دوسرا مطلب یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں کہا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین کو ہم کم کر رہے ہیں من اطرافہا. اطراف کا ایک مطلب تو ہے کنارہ، اطراف کا ایک ترجمہ ہے طرف کی جمع ہے، یعنی کنارہ، کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے کم کر رہے ہیں. یہ پہلا مطلب. دوسرا مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طرف سے مراد کنارہ نہیں، طرف سے مراد عمدہ چیز. طرف سے مراد کیا ہے؟ عمدہ چیز. کیا مطلب؟ کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں ان کے اچھی چیزوں کو، یعنی اچھے لوگوں کو اٹھا کر. اللہ اکبر. زمین سے ہم علماء کو، حکماء کو، نیک لوگوں کو اٹھا کر، نیک لوگوں کو موت دے کر، ان کا انتقال کرا کے، ان کی روح نکال کر ہم زمین کو کم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. علماء کا کم ہو جانا، نیک لوگوں کا زمین سے کم ہو جانا، یہ خطرناک علامت ہے. یہ جب نیک لوگ کم ہوتے جائیں گے، علماء اٹھتے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ برے لوگ بچ جائیں گے. جب برے لوگ بچ جائیں گے، وہ گناہ کریں گے، تو پھر عذابات آئیں گے، پھر زمین پر فساد پھیلے گا، ہر جگہ فساد ہی فساد ہوگا، امن ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا. یہ مطلب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں اس کے اچھے لوگوں کو اٹھا کر. آج کل تو یہ عبداللہ ابن عباس اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس زمانے میں، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، اور اب تو ہم کس برے حال میں ہیں. اللہ کی پناہ. سارے ہی اچھے لوگ چلے جا رہے ہیں. بڑے بڑے علماء آج کل تو تیزی سے انتقال ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء اٹھ رہے ہیں. حضرت مولانا غلام مستانوی رحمۃ اللہ علیہ جو مہاراشٹر کی شان تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت الفردوس کا نمونہ بنا دے. آمین. تو دنیا سے چلے گئے. کتنے لوگ، حضرت مولانا عاقل صاحب کا انتقال، اس ہفتے میں 3-4 بڑے بڑے علماء کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ زمین سے ہم اٹھا کر زمین کو کم کرتے جا رہے ہیں.
یعنی اچھائی سے کم کر رہے ہیں. زمین سے اچھائی ختم ہوگی. جب علماء اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے تو اچھائی ختم ہو جائے گی. پھر برائی, شر, فساد, گناہ, بے چینی, بے سکونی, طوفان, لڑائی, جھگڑے, فتنے اور فساد, بس یہی باقی رہ جائے گا. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں, یعنی کافروں کی زمین کھینچ رہے ہیں لوگوں کو اسلام کی توفیق دے کر, یا ہم زمین سے اچھے لوگوں کو اٹھا کر زمین کو کم کر رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ ہی کا حکم چلتا ہے, فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے, اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. واللہ یحکم, اللہ فیصلہ دیتا ہے, لا معقب لحکمہ, اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. یعنی کہ اس میں بھی نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا رہے ہیں, اس میں بھی کافروں کے لیے دھمکی ہے. کافروں کے لیے کیا ہے؟ دھمکی ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کب تک باقی رہو گے؟ جب اچھے لوگ, علماء کو, صلحاء کو, نیک لوگوں کو جب ہم اٹھا رہے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیشہ رہو گے؟ تمہارا کنٹرول زمین پر, ملکوں پر, تم ہمیشہ رہو گے, کنٹرول ہمیشہ رہے گا تمہارا, تمہاری حکومت ہمیشہ رہے گی, تم ہمیشہ غالب رہو گے؟ نہیں. جب اچھے لوگوں کو ہم نہیں چھوڑ رہے, ان کو موت آ رہی ہے, تو ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے. واللہ وہو سریع الحساب, اور بہت جلد اللہ ان کا حساب لینے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ نیک لوگ چلے گئے تو اب پوری زمین ہمارے کنٹرول میں آ گئی, اب ہم جو چاہیں کریں اور ہم ہمیشہ رہیں گے. نہیں. نیک لوگ جب ختم ہو رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں بھی تو ایک دن ختم ہونا ہے. تمہاری حکومت جائے گی, تمہارا غلبہ ختم ہوگا, تمہارے پاس کے اسباب ختم ہوں گے, اور تم بہت جلد حساب کے لیے تیار رہو, حساب ہوگا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, ان سے پہلے لوگوں نے بھی, ان کافروں سے پہلے بھی بہت سے کافر تھے جو برے پلان بناتے تھے. مکر کہتے ہیں چھپ کر کے برا پلان بنانا, چھپ کر کے برا پلان بنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو مشرکین مکہ ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کے زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے چھپ کر نبیوں کو ختم کرنے کے لیے, اس زمانے کے اسلام کو مٹانے کے لیے, صحیح مذہب کو مٹانے کے لیے انہوں نے چھپ کر پلان بنائے ہیں, لیکن کسی کا پلان نہیں چلا. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, کیونکہ اصل جو چھپ کر پلان بنانے والا ہے وہ اللہ ہے. اصل جو تدبیر کرنے والا ہے, اصل جو چھپ کر پلان بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے زیادہ سکسیزفل, سب سے زیادہ کامیاب جس کی تدبیر ہوتی ہے, سب سے زیادہ چھپا ہوا پلان جس کا کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ ہے. تو پہلے کافروں نے نبیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت پلان بنائے, اسلام کو مٹانے کے لیے بہت پلان بنائے, لیکن اللہ کا پلان سب پر غالب آ گیا. اللہ نے جو تدبیر کی وہ چل گئی, اور اس زمانے کے جو کافر تھے ان کے ساری تدبیروں کو, پلانوں کو اللہ نے فیل کر کے ان کو جہنم میں پہنچا دیا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے بھی لوگوں نے چھپ کر پلان بنائے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, اصل تو چھپ کر پلان بنانے والا اللہ ہے, اس کی تدبیر اللہ کی اصل چلتی ہے. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, کیونکہ وہ ہر نفس کے کام کو جانتا ہے. یہ لوگ کتنے بھی چھپ کر پلان بنا لیں, کہیں بھی کسی اندھیرے میں پلان بنا لیں, اللہ تعالیٰ ہر نفس کے کیے ہوئے کو جانتا ہے. تو جیسے ہی یہ کافر کوئی چھپ کر پلان بناتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا معلوم, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اس کا توڑ کر دیتا ہے, سبحان اللہ. جیسے ہی انہوں نے چھپ کر کوئی پلان بنایا تو مسلمانوں کو تو نہیں معلوم ہوتا, مسلمان تو بیچارے انسان ہیں, لیکن اللہ کو تو معلوم پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً توڑ کر دیتا ہے. کیوں؟ یعلم ما تکسب کل نفس, ہر نفس جو کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو جیسے ہی یہ کافروں کے نفس کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی برا پلان بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو علم ہو ہی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا توڑ کر دیتے ہیں, اپنے نیک بندوں کو بچا لیتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ, عن قریب یہ کافر جان لیں گے کہ اچھا ٹھکانہ کس کے لیے ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, نعوذ باللہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں.
قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، تمہاری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے سچا مانو یا نہ مانو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں سچا رسول ہوں، اللہ نے قرآن میں میری گواہی دے دی ہے، کئی جگہ پر میرے لیے قرآن ایک کتاب اتار دی ہے خاص، تو میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو ایک تو اللہ نے گواہی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے لیے قرآن میں، دوسرے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی آپ کی مدد کر کے، آپ کی مدد کر کے ہمیشہ کافروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ مکہ مکرمہ میں 13 سال، کتنے سال؟ 13 سال ہر رات ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ حملہ کریں گے اور ختم کر دیں گے، لیکن 13 سال تک ایک مرتبہ بھی وہ لوگ ایسا حملہ نہیں کر سکے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جائے۔ تو کس نے بچایا؟ بولو، اللہ نے بچایا۔ تو یہ اللہ کا بچانا، اللہ کا مدد کرنا، یہ خود علامت ہے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ اگر سچے رسول نہ ہوتے تو 13 سال بچ سکتے تھے؟ نہیں بچ سکتے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ 13 سال کسی دشمن کے بیچ میں رہ کر 13 سال نہیں بچ سکتا تھا، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی 13 سال دشمنوں کے بیچ میں رہ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، صرف وہ بچا سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ تو صرف 13 سال نہیں، آگے چل کے جب ہجرت کے لیے نکلے، غار میں پہنچے، سب پیچھے پڑے ہوئے، وہاں بھی اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا، مدینہ پہنچا دیا۔ پھر مدینے میں بھی 10 سال اللہ نے، یہودیوں کے بیچ میں ہے وہاں پر، مشرکین کا ڈر الگ ہے کہ کب آئیں گے، ان کا کوئی جاسوس آئے گا، کوئی چھپ کر آئے گا، حملہ کر دے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لے گا۔ خطرہ ہمیشہ ہے، یہودیوں کی طرف سے خطرہ ہے، لیکن وہ 10 سال بھی اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ غزوہ بدر میں گئے، وہاں 313 تھے، سامنے 1000 تھے، سب کو موت نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں بھی اللہ نے مدد کر کے بچایا کہ نہیں بچایا؟ غزوہ احزاب میں بچایا۔ غزوہ احد میں کافروں نے گھیر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تلوار بھی پڑ گئی، بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن بچایا کہ نہیں بچایا؟ تو اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے کہ میں سچا رسول ہوں۔ تو اللہ نے ایک تو گواہی دی ہے قرآن اتار کر کہ میں سچا رسول ہوں، دوسرے اللہ نے سچا نبی ہونے کی گواہی دی ہے آپ کی مدد کر کے، پورے 23 سال مدد کی ہے، ہر دن مدد کی ہے، ہر رات مدد کی ہے، مدد کر کے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے، بہت سارے مسلمان ہو گئے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، انہوں نے گواہی دی، وہ پہلے یہودی تھے، انہوں نے اسلام لا کر گواہی دی کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے گواہی دی، جو پہلے عیسائی تھے، پہلے کون تھے؟ وہ عیسائی تھے، انہوں نے پہلی کتابیں پڑھ رکھی تھی، تو وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا ہے، یہ سچے نبی ہیں۔ تو جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی العظیم۔